بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میری دوست شگفتہ میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہو گئے تھے، لیکن اب ہم دونوں بہت زیادہ بور ہو رہی تھیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم کوئی کمپیوٹر کورس کر لیں۔ یہی سوچ کر میں نے شگفتہ کو فون کیا تو وہ بھی بہت بور ہو رہی تھی، فوراً بولی ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے۔ تو ہم دونوں نے اپنے والدین سے بات کی، ہمیں اس شرط پر اجازت ملی کہ ہم دونوں ساتھ جائیں گی اور ساتھ واپس آئیں گے۔ چونکہ ہم دونوں کو گھر قریب ہی تھے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی پہلے بھی اکٹھی اسکول جاتی تھیں۔ میرے گھر آ کر شگفتہ نے خوشی خوشی بتایا کہ اسے بھی اجازت مل گئی ہے۔ میری کوئی بہن نہ تھی تبھی بوریت ہوتی، شگفتہ کی وجہ سے بہن کی کمی پوری ہو جاتی۔ اس کے بابا جان کی آمدنی کافی اچھی تھی، یہ خوشحال لوگ تھے، فیملی بھی مختصر تھی، ایک چھوٹا بھائی، شگفتہ اور ماں باپ۔ ان کا گھر جنت جیسا تھا، محلے میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ہم روز شام کو 5 بجے ساتھ اکیڈمی جانے لگے۔ اکیڈمی میں سر کے پاس ان کا ایک سابقہ شاگرد بھی آیا کرتا تھا۔ جب کلاسز ختم ہو جاتی وہ آ جاتا، غالباً سر اسے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے تھے۔ ایک روز جو ہی ہم کلاس سے نکلیں وہ سامنے آ گیا اور ہمیں بغور دیکھنے لگا۔ مجھے بہت اس کی حرکت پر غصہ آیا۔ کچھ دن بعد شگفتہ بولی لگتا ہے وہ لڑکا جو سر کے پاس آتا ہے اب ہمارا پیچھا کرتا ہے، اکیڈمی تک آتا ہے اندر نہیں جاتا، باہر کہیں رک جاتا ہے، اور جب ہم اکیڈمی سے آگے نکلتی ہیں ہمارے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ تم مڑ مڑ کر دیکھتی ہو نا، اس لیے آخر تم پیچھے کیوں دیکھتی ہو؟ اگر ایسا کرو گی تو وہ آتا رہے گا اور کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن بعد شگفتہ نے کہا کہ اگر ہم نے اس سے بات کر کے تعاقب کرنے کی وجہ نہ پوچھی تو لازم ہے یہ کسی روز ہمارے گھر تک پہنچ جائے گا اور ہمارا گھر دیکھ لے گا۔ ابھی تو آدھے راستے کے بعد دائیں گلی میں مڑ جاتا ہے، ہو سکتا ہے دائیں گلی سے اس کے گھر کا راستہ جاتا ہوگا، تبھی مڑ جاتا ہے۔ بے وقوف، وہ ہمارے گھر تک کیوں آئے گا؟ ہمارا اس کا راستہ ایک ہے، اس لیے پیچھے چلتا رہتا ہے، چلنے دو، کسی روز تھک کر بیٹھ جائے گا۔ تو شگفتہ کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہوگا، میری بات مانو فرا، وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تنگ آ کر کہا وہ نہیں، تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو، دیکھو مصیبت کو آواز نہ دو۔ مگر شگفتہ نے میری بات نہ مانی اور اس سے بات کرنے پر اصرار کرتی رہی۔ بالآخر میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ اسے بڑا شوق ہے اس لڑکے سے بات کرنے تو کر لے، مجھے کیا۔ وہ میرے ساتھ تیز چلنے پر بھی تیز نہ چلی بلکہ اپنی رفتار اور آہستہ کر لی۔ اگلے دن جب میری شگفتہ سے ملاقات ہوئی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں نے بھی نہ کریدا۔ اگلے دن چھٹی تھی، شام کو ہمارے گھر آ گئی، جیسے بات کو دل میں رکھ نہ پا رہی ہو، خود ہی بتانے لگی فرا کل جب تم آگے بڑھ گئی تو وہ میری طرف آیا اور بولا بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، آپ کی دوست ساتھ ہوتی ہیں اس لیے موقع نہ مل رہا تھا۔ اپنا مدعا بیان کرنے لگا، آج موقع ہے، برا نہ لگے تو بات کر لوں؟ تو میں نے کہا ہاں کر لو، روز پیچھے آتے ہو پھر آدھے راستے سے گلی میں مڑ کر غائب ہو جاتے ہو، بڑی الجھن ہوتی ہے، میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ اس نے کہا کیا یہاں ٹھہر کر بات آؤں سڑک کنارے؟ یا پھر یہ کہہ کر اس نے سامنے ایک چھوٹے سے کیفے کی طرف دیکھا جس میں فیملی روم بھی تھا۔ میں نے سوچا سڑک سے اور طالب علم بھی گزرتے ہیں جو اکیڈمی میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، واقعی یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تبھی میں نے کہا مختصر بات کر لو، وجہ بتا دو ہمارے پیچھے آنے کی اور جاؤ۔ تو وہ بولا بات تھوڑی لمبی ہے، 10-12 منٹ لگیں گے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اپنی مشکل بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل میں بہت غریب اور ضرورت مند لڑکا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے والد محکمہ تعلیم میں اس جگہ کام کرتے ہیں جہاں غریب طالب علموں کو وظیفے دیے جاتے ہیں۔ پھر بولا یہاں ہم زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، ادھر سے اکیڈمی کے ٹیوٹر بھی گزرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے کیفے میں چل کر بیٹھے، میں آتی ہوں۔ تو کیا اس کے ساتھ تم کیفے میں جا کے بیٹھی تھیں؟ شگفتہ ہاں تو اور کیا کرتی؟ پھر کیا بات کی اس نے کہا کہ وہ بہت دکھی انسان ہے، یتیم ہے، BA کے آخری سال میں رقم نہ ہونے کے سبب تعلیم کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔ پہلے اکیڈمی آتا تھا، سر بھی کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ آپ کے والد محکمہ تعلیم سے وظیفہ دلوا سکتے ہیں۔ امید کی ایک کرن دل میں جاگی، مگر بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا، اسی لیے آپ کے پیچھے آتا کہ کسی دن آپ خود توجہ دیں گی تو شاید مجھ غریب کو گریجویشن کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ تو کیا تم اس کے لیے اپنے بابا جان سے بات کر سکو گی؟ بابا جان سے نہیں، ماما سے بات کروں گی، وہ بابا جان کو کہہ کر وظیفہ دلوا دیں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے لمبی سانس کھینچ کر کہا، اللہ کرے اس نے جو کہا ہے سچ ہو، ویسے وہ لباس اور وضاقتہ سے ضرورت مند لگتا نہیں ہے۔ اب تو مجھے یہ نیکی کرنے سے مت روکنا۔ شگفتہ برا مان کر بولی میں نہیں روکتی، روکوں گی بھی تو تم کون سا رک جاؤ گی؟ لیکن ایسی باتیں مصیبت لا سکتی ہیں۔ میں پھر کہتی ہوں کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ایک اجنبی پر۔ میری بات کا اس پر الٹا اثر ہوا، شگفتہ نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا اور مجھ سے دور دور رہنے لگی۔
وہ کوشش کرتی کہ گھر سے ساتھ چلنے کے بعد علیحدہ ہو جائے۔ کبھی کہتی آج پاؤں میں درد ہے، آہستہ آہستہ چلوں گی، تمہیں دیر نہ ہو جائے، سر کی ڈانٹ پڑ جائے گی، تم آگے نکلو، وقت پر پہنچو، میں آ رہی ہوں۔ 2 منٹ بعد اکیڈمی زیادہ دور نہ تھی، گھر سے اکیڈمی تک درمیان میں ایک بس اسٹاپ آتا تھا۔ جب شگفتہ کا ایسا رویہ دیکھا تو مجھے دکھ ہوا۔ اب میں بس اسٹاپ کی طرف چلی جاتی اور بس میں بیٹھ کر اکیڈمی پہنچ جاتی۔ وہ آدھے گھنٹہ لیٹ آتی یا کبھی 15-20 منٹ بعد۔ میں کوئی سوال نہ کرتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر مزید سوال کر کے کیوں اس کو پریشان کرتی۔ وہ میری بچپن کی سہیلی تھی، پھر میں اس سے کیسے غافل رہ سکتی تھی؟ انجام پر میری نظر تھی تو آغاز پر اس کی۔ کافی دن ایسے ہی گزر گئے، پھر کچھ دن بعد بالآخر میں نے خود ہی پوچھ لیا کہ شگفتہ تم نے عاصم کو کیا جواب دیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اسے کہا ہے کہ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، مالی مدد بھی جو ہو سکے گی کروں گی تاکہ تم تعلیم مکمل کر سکو۔ ابھی اس کا روز کا معمول ہو گیا۔ وہ راستے میں رک کر عاصم سے باتیں کرتی۔ میں اس کی ان حرکتوں سے تنگ آنے لگی، یہاں تک کہ دوستی ختم کرنے کی دھمکی بھی دی، مگر اس پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی راہ مجھ سے الگ کر لی۔ روز اکیڈمی سے 10-15 منٹ دیر سے پہنچتی۔ اس نے میرے ساتھ چلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز شگفتہ کی ماما پریشان ہو کر ہمارے گھر آئیں اور مجھ سے پوچھا، تم تو گھر آ گئی ہو مگر یہ شگفتہ کہاں رہ گئی ہے؟ آنٹی مجھے آج جلدی گھر آنا تھا، تبھی سر سے چھٹی لے کر آ گئی ہوں، طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ آتی ہی ہوگی، کیا اکیڈمی کی چھٹی کا ٹائم بڑھ گیا ہے؟ وہ اب روز ہی لیٹ گھر آنے لگی ہے؟ جی آنٹی، جب کبھی ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے ہم لوگ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بات بنا دی، حالانکہ دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ شگفتہ کا پردہ رکھوں، لیکن پھر دوستی کا خیال آ گیا۔ سوچا اگر سچ کہہ دیا تو اس کا اکیڈمی جانا بند ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ شگفتہ سے میری دوستی اور بات چیت ختم ہو گئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے، لیکن میں نے امی کو بتا دیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ امی نے کہا کیوں نہ میں شگفتہ کی ماما کو باخبر کر دوں؟ میں نے منع کر دیا، نہیں امی، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ابو کو پتہ چلا تو وہ مجھے بھی جانے سے روک دیں گے، ویسے بھی وہ باز آنے والی نہیں ہے، اس کا فون بھی عاصم سے رابطہ رہتا ہے، جلد خود بخود اس کے والدین کو پتہ چل جائے گا۔ رزلٹ آ گیا، میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ شگفتہ سے بات چیت نہ رہی تھی۔ اس کی امی کبھی آتی تو بتاتی کہ جانے سے کیا ہو گیا ہے، روزانہ دیر سے گھر آتی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس کے بابا جان نے اسے عاصم کے ساتھ کہیں باہر دیکھ لیا۔ جب وہ ان دونوں کے قریب گئے تو وہ انکل کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ وہ شگفتہ کو ساتھ لے آئے اور خوب ڈانٹا، گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ اس واقعے کے اگلے دن انکل ہمارے گھر آئے۔ ابو سے کہا، میری بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ جاتی تھی، کیا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ ابو نے کہا، اس نے ذکر کیا تھا، شگفتہ کو بھی کافی روکا، لیکن تمہاری بیٹی نے کسی کی بات نہیں سنی، تو فرحہ نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ میں آج کل میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے ہی والا تھا۔ پھر ابو نے انکل کو سمجھایا، دیکھو تم نے بیٹی کا رشتہ کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، روک ٹوک پر اولاد باقی ہونے لگتی ہے، مار سے نہیں پیار سے پوچھو، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ لڑکے سے ملو، اگر لڑکا اچھا ہے، شریف خاندان سے ہے، تو جہاں بیٹی چاہتی ہے وہاں رشتہ کر دو۔ کسی اور سے زبردستی شادی کی تو ممکن ہے بعد میں زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں یا پھر بچی ناخوش رہے۔ انکل تو غصے میں بھرے آئے تھے، لیکن ابو کے سمجھانے پر غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، لڑکیوں کو گھر سے نکلنے کی آزادی دی ہے تو اب شادی میں مرضی کا حق بھی دینا چاہیے۔ انکل نے شگفتہ سے کہا کہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ بتا دو تاکہ میں چھان بین کر لوں، لڑکی کے والدین سے ملوں، اگر ٹھیک گھرانہ ہے تو سوچتا ہوں کوئی اس مسئلے کا حل۔ شگفتہ کو امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے، وہ سخت مزاج کہلاتے تھے۔ وہ بہت خوش ہو گئی، فون پر عاصم کو بتایا کہ بابا جان مان گئے ہیں، تم فوراً اپنے والدین کو بھیجو، وہ ان سے ملنے کے بعد تم سے ملنا چاہتے ہیں، ضرور لاؤں گا، 1-2 روز بعد بتا دوں گا کب آ رہے ہیں۔ دن پر دن گزرتے گئے، وہ بہانے کرتا رہا لیکن والدین کو نہ لایا۔ شگفتہ نے تنگ آ کر عاصم کو فون کرنا بند کر دیا تو وہ خود سے فون کرنے لگا، حالانکہ شگفتہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں موقع دیکھ کر خود تم کو فون کر لیا کروں گی، تم نہ کرنا، کبھی بھائی اور کبھی بابا سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے فون اٹھا لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ مگر عاصم فون کرنے سے باز نہ آیا، جب جی چاہتا نمبر ڈائل کر دیتا، وقت بے وقت گھنٹیاں بجتی رہتیں۔ شگفتہ کے بابا اور بھائی موجود ہوتے تو وہ فون نہ اٹھاتی، وہ اٹھاتے تب جواب نہیں ملتا، وہ فون بند کر دیتا۔ وہ شک میں پڑ گئے، تب آنٹی فون اٹھانے لگیں۔ ایک روز انہوں نے اس سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے، شادی کرنا چاہتے ہو تو والدین سے ملاؤ ورنہ تمہاری پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے وہ اپنی امی کو لے آیا۔ آنٹی نے عاصم کی والدہ سے کہا، بہن تم جمعے کے دن اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ آ جانا، کیونکہ اس دن شگفتہ کے بابا کی چھٹی ہوتی ہے۔ اچھا ہے، مردوں سے مرد بات کر لیں گے، بعد میں ہم جواب دیں گے کہ آپ لوگوں سے رشتہ جوڑنا ہے یا نہیں، لیکن جمعے کو وہ لوگ نہ آئے۔ شگفتہ کی امی کو بہت غصہ آیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا،
اس سے پہلے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تم اپنے طور پر لڑکے کا پتہ کرو، اس کی رپورٹ دو کہ ان لوگوں کو بات چیت کے لیے گھر بلانا بھی چاہیے یا نہیں۔ جب ماموں نے چھان بین کی کے لیے عاصم کے محلے میں جا کر پڑوسیوں سے معلومات لیں، پتہ چلا کہ عاصم کی شادی ہوئی تھی لیکن کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی۔ عاصم کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، گھر کا خرچہ بھی تایا چلاتا ہے۔ جن کی بیٹی سے یہ لوگ عاصم کی منگنی کر چکے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی تک یہ لوگ لڑکی کو رخصت کر کے نہیں لا رہے۔ لڑکا ایک پرائمری اسکول چلاتا ہے، مزید کیا سرگرمیاں ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ ابھی تک کوئی ایسی ویسی بات تو اس کے بارے میں سننے میں نہیں ہے۔ جانے پڑوسیوں نے صحیح کہا تھا یا پھر ایک اجنبی سے عاصم کا پردہ رکھ لیا تھا۔ کچھ عرصے خاموشی سے گزر گیا۔ شگفتہ نے اپنی امی سے کہا، عاصم کے والد نہیں ہیں، کوئی بزرگ رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتا، اور عاصم کی امی ہمارے گھر آ چکی ہیں، دوبارہ بھی وہی آئیں گی۔ رشتے کے لیے آپ بابا جان کو منا لیں کہ دیگر رشتہ داروں کو لانے کی شرط نہ لگائیں۔ عاصم کی مجبوری ہے، رشتہ داروں سے ان لوگوں کا جھگڑا ہے۔ شگفتہ کی امی نے بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹیوں کے رشتے اس طرح نہیں طے کیے جاتے، اسے کسی نہ کسی بزرگ کو تو لانا پڑے گا۔ شادی کوئی کھیل نہیں ہے، جب تک صحیح طریقے سے وہ رشتے کے لیے نہیں آتے تمہارے بابا اکیلے عاصم سے بات نہیں کریں گے۔ بہتر ہے کہ تم اس کھیل سے باز رہو، ورنہ عاصم سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ شگفتہ اپنے والدین کی طرف سے مایوس ہو گئی تو ایک روز موقع پا کر گھر سے نکل گئی۔ صبح سے دوپہر، پھر شام ہونے کو آ گئی۔ اس کے بابا کے گھر واپس آنے کا ٹائم ہونے لگا۔ آنٹی سخت پریشان تھیں، گھبرا کر ہمارے گھر آئیں اور مجھ سے پوچھا، بیٹی فرح، اب تو اس کا کالج جانا تک بند کرا دیا تھا۔ اس کے بابا نے تمام وقت گھر میں آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، آج اچانک صبح سے غائب ہے، جانے کہاں چلی گئی؟ میں بہت پریشان ہوں، تمہارے انکل آتے ہی ہوں گے، وہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ کہاں گئی ہے؟ میرا خیال تھا کہ شاید ادھر آ گئی ہوگی تم سے ملنے، لیکن یہاں بھی نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ آنٹی وہ تو کافی دنوں سے نہیں آئی، مجھ سے اس کی ملاقات نہیں رہی، تو پھر وہ کہاں گئی ہوگی؟ بیچاری ہانپتی کانپتی چلی گئیں۔ رات گزر گئی، شگفتہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہم سب کو یقین تھا کہ وہ عاصم کے چکر میں نکلی ہے، اس کو تلاش کیا، وہ بھی گھر سے غائب تھا، اس کے گھر کو تالا لگا تھا اور اسکول بھی بند تھا۔ 8 دن گزر گئے کہ ایک دن عاصم کی امی کا فون آیا۔ شگفتہ کی امی سے بات کی اور ان کو بتایا کہ ان دونوں نالائقوں نے بزرگوں کی عزت بھی کبھی پاس نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اب شگفتہ معافی مانگنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہے۔ میں اپنے ایک رشتہ دار کے انتقال پر ملتان گئی ہوئی تھی، میرے پیچھے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آنٹی نے انکل سے بات کی اور ان سے منت سماجت کی کہ شگفتہ کو آنے کی اجازت دے دو کہ کم از کم مزید بھٹکنے سے تو ہم اس کو بچا لیں گے۔ عاصم معلوم نہیں شگفتہ کا کیا حال کرے گا۔ پہلے انکل راضی نہ ہو رہے تھے، پھر بولے چلو آنے کا کہہ دو، عاصم کی ماں کو ہم تک پہنچنے دو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ آنٹی نے عاصم کی امی کو فون کر کے کہا کہ ان کو کہو آ جائیں۔ 2 روز بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت شگفتہ کا بھائی گھر پر تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے شگفتہ کھڑی تھی۔ بھائی نے اسے دیکھ کر دہلیز پر نفرت سے تھوک دیا اور کہا، خبردار اندر مت آنا، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بولی، میں آؤں گی، دیکھتی ہوں تم کیسے روکتے ہو مجھے باپ کے گھر آنے سے۔ تبھی بھائی نے اسے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آواز سن کر انکل کمرے سے باہر نکلے اور پوچھا، کون ہے؟ وہ بدبخت شگفتہ آئی تھی بابا، میں نے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا ہے۔ انکل نے دروازہ کھولا، وہ ابھی تک کھڑی ہوئی تھی، اندر آ گئی۔ ماں اسے کمرے میں لے گئی، آنٹی روتی رہیں اور ساتھ لان تان بھی کرتی جاتی تھیں۔ انکل اپنے کمرے میں چلے گئے، بیٹی سے بات نہ کی۔ شگفتہ اس روز گھر سے نہ گئی۔ رات کو انکل سے بیوی نے کہا کہ اس عقل کو گھر سے دھکے دے کر نکالنے کے بجائے آپ عزت سے رخصت کر دیں، ابھی محلے میں بات نہیں پھیلی، نکاح تو اپنی مرضی سے کر چکی ہے، اگر یہ بات پھیل گئی آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی، اور یہ بھی عمر بھر عاصم کے رحم و کرم پر ایک لاوارث لڑکی کی طرح زندگی گزارے گی۔ آپ کا ہاتھ اگر اس کے سر پر نہ ہوا تو جانے وہ اس کا کیا حل کریں۔ پھر 1 ہفتے بعد شگفتہ کی رخصتی سادگی سے کر دی گئی۔ محلے سے چند شرفا کو مدعو کیا گیا، رشتہ داروں کو انکل اور آنٹی نے نہ بلایا۔ وہ رخصت ہو کر عاصم کے گھر چلی گئی۔ اب ماں بیٹی سے ملنے نہیں جاتے تھے۔ شگفتہ ہی 1-2 ماہ بعد خود آ جاتی تھی۔ بھائی اور باپ منہ نہ لگاتے، لیکن ماں ممتا سے مجبور تھی، وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی، تاہم ابھی تک انکل نے داماد کو گھر آنے کی اجازت نہ دی تھی۔ ابھی پہلے زخم نہ بھرا تھا کہ ایک روز وہ پسمردہ نڈھال ماں کے گھر آئی اور بستر پر گر گئی۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ روتے ہوئے بتایا کہ عاصم نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے، جسم پر مار پیٹ کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ آنٹی نے بیٹی کی حالت دیکھی تو دل پکڑ لیا۔ باپ گھر آیا، بیٹی کا حال دیکھا، کہا، مجھے پہلے ہی خبر تھی کہ جس لڑکے کا خاندانی پس منظر ایسا ہو وہ جو کرے کم ہے، عمر بھر کا گھاؤ لگا کر
شگفتہ نے میکے میں پناہ لی۔ خدا کا شکر ہے کہ باپ نے پناہ دے دی، ورنہ کہاں جاتی کہ جن لڑکیوں کے وارث نہ ہوں ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔